السلام علیہ رسول اللہ اما بعد۔ اچھا جی، یہ آج جو ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ کھانے کا سلسلہ ہے، تو یہ ہمارے ایک عزیز طالب علم درجہ اولیٰ کے طالب علم ہے۔ اس بزرگ کی ماشاءاللہ سے دوسری شادی اس نے کی ہے، تو اس سلسلے میں اسی درجے کے طلباء نے آپس میں مشورے کے بعد یہ طے کیا کہ ولیمہ کرنا ہے، اور سنت کے مطابق ایک یوں سمجھے کہ سنت متروکہ ہے، تو اس سنت کو گویا کہ ولیمے کے حوالے سے کہ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کے موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے عقد فرمایا، اور سفر میں واپسی پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ولیمہ فرمایا۔ تو ولیمے کے موقع پر اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یوں فرمایا کہ جس کے پاس جو کچھ ہے وہ لے آئے۔ تو صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس پنیر کا ٹکڑا، کسی کے پاس روٹی، کسی کے پاس جو ہے وہ کھجور، کسی کے پاس چوہارے، کسی کے پاس شہد، جس کے پاس جو کچھ موجود تھا وہ لے آئے، اور اس طرح اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جو ہے ولیمہ ہوا۔ تو ولیمہ بلا شبہ سنت ہے، ہمارے معاشرے میں یہ جملہ ہر کوئی استعمال کرتا ہے، لیکن سنت بقدر استطاعت اور حسب طاقت ہے۔ تو ایک حدیث شریف میں یوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اولم بلو بشاتن، تو ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ، یعنی زیادہ بھی اگر گنجائش ہے تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر گنجائش نہیں ہے تو پھر اس کا ایک یہ طریقہ کار یہ بھی ہے۔ تو بحمد تعالیٰ ایک سنت پر بھی، اور ایسی سنت پر حدیث مبارکہ میں آتا ہے نا کہ جس نے ایسی سنت کو جو کہ مٹی جا رہی ہے اس پر عمل کیا تو فَلَهُ أَجْرٌ مِئَةِ شَهِيدٍ۔ تو ہمارے ان طلباء کرام نے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے اس بھائی کے ولیمے کا سارے ساتھیوں نے اپنے طور پر کہ جس کی گنجائش میں جو کچھ تھا، جس کے پاس جو فروٹ لا سکا، جو کولڈ ڈرنک لا سکا، جو بریانی لا سکا، جس کے پاس جو کچھ تھا وہ لے آیا۔ تو یہ بلا شبہ امت مسلمہ کے لیے ایک رول ماڈل بھی ہے کہ ان مشکل حالات میں جہاں پر نکاح کو، شادی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے اور ولیمے کے نام پر قرضوں کے نیچے دب دیا جاتا ہے، تو سنت اس طرح بھی ادا ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بھائی کو، اس شاگرد کو، عامر سلمان کو اللہ تبارک و تعالی دین اور دنیا کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، جزاکم اللہ خیر۔